یہ کہانی ایک محنتی چڑیا اور سست کوے کی ہے۔ چڑیا سارا دن کچھ نہ کچھ کام کرتی، جبکہ کوا بہت سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن اپنے گھونسلے میں آرام کرتا تھا۔ ایک دن چڑیا نے سوچا کہ میرا تنکوں سے بنا گھر بہت کمزور ہے۔ اگر تیز بارش آ گئی تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ مجھے اپنا گھر جلد سے جلد پکا کرنا ہوگا۔ چڑیا نے اپنے گھر کو پکا کرنے کا سامان اکٹھا کیا اور کچھ دن کی محنت کے بعد چڑیا کا ایک خوبصورت سا گھر بن کر تیار ہو گیا۔ چڑیا کو اپنا گھر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اس لیے وہ کوے کو مٹھائی دینے چلی گئی۔ کوے نے جب چڑیا کو آتے دیکھا تو سوچا، چڑیا ہر وقت فضول کاموں میں لگی رہتی ہے، ضرور کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوگی۔ مگر مٹھائی دیکھ کر لالچی کوے نے اپنی سوچ بدل لی۔ ارے اس کے پاس تو مزیدار مٹھائی ہے، اب اس سے پیار سے بات کروں گا۔ آؤ آؤ چڑیا بہن، دکھاؤ تو کیا لے کر آئی ہو۔ کوے بھیا، میں تو آپ کے لیے مٹھائی لائی ہوں۔ چڑیا نے کوے کو بتایا کہ یہ مٹھائی میرے نئے گھر کی خوشی میں ہے۔ کوے کو یہ سن کر ذرا بھی خوشی نہ ہوئی۔ وہ چڑیا سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب میرے آرام کا وقت ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ چڑیا کو کوے کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا۔ کچھ دن کے بعد تیز بارش آ گئی۔ کوے کا سارا گھر بکھر گیا، جبکہ چڑیا کا گھر تو محفوظ رہا۔ کوا جلدی سے دوڑتا ہوا چڑیا کے پاس گیا اور کہا، میرا تو سارا گھر بارش کی وجہ سے بکھر گیا ہے۔ چڑیا نے کوے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، کوے بھیا، جب تک تمہارا نیا گھر نہیں بن جاتا تم یہاں رہ سکتے ہو۔ چڑیا نے کوے کو مزیدار کھانا کھلایا۔ کوے نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے۔ پھر چڑیا نے کہا، کوے بھیا، کیوں نہ دونوں مل کر آج آپ کا گھر مرمت کریں؟ لیکن کوا تو بہت چالاک اور سست تھا۔ اس نے چڑیا سے بہانہ بنا دیا اور کہا، آج میں کچھ ٹھیک نہیں ہوں۔ چڑیا نے کہا، ارے کوے بھیا، کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں اور یہ کھانا کھائیں، میں کسی کام سے باہر جا رہی ہوں۔ کوا کھانا کھا کر پھر آرام کرتا رہا۔ در حقیقت چڑیا باہر جا کر کوے کا گھونسلہ مرمت کرتی رہی، کیونکہ چڑیا تو محنتی تھی۔ اس نے دل لگا کر کوے کا گھونسلہ تیار کیا۔ دوسری طرف کوا سارا دن آرام کرتا رہا۔ شام ہوئی تو چڑیا بہت تھک چکی تھی، اس لیے وہ بھوکی ہی سو گئی۔ اگلی صبح چڑیا نے کوے کو سرپرائز دیا اور دکھایا کہ اس کا گھونسلہ بالکل تیار ہے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ چڑیا نے کوے سے کہا، کوے، اب آپ اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ چڑیا اس کو یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف آ گئی، لیکن کوے کو تو چڑیا کے اچھے گھر میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے کوے نے سوچا، میں تو چڑیا کے گھر میں ہی رہوں گا۔ رات ہوئی تو چڑیا کے گھر پہ دروازے پہ ایک دستک ہوئی۔ چڑیا نے کہا کہ کون ہے؟ تو کوے نے کہا کہ ایک سانپ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اس لیے آج کی رات مجھے اپنے گھر پر رہنے دو۔ چڑیا کو سمجھ آ گئی کہ کوا جو ہے وہ بہت لالچی ہے اور اس کو مفت کی روٹیاں کھانے کی عادت ہو گئی ہے، تو چڑیا نے اس کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ صبح ہوئی تو کوا جب اپنے گھونسلے میں واپس گیا تو چڑیا اس کو چھپ کر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کوا تو اپنے اوپر سرخ رنگ پھینک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج چڑیا سے کہوں گا کہ مجھے ایک عقاب نے زخمی کر دیا ہے، اس لیے آج کی رات وہ اس کے گھر میں رہنا چاہتا ہے۔ کوے نے یہ سوچا تو چڑیا کو اس کی سوچ پر بہت دکھ ہوا۔ چڑیا نے سوچا، آؤ کوے، آج میں تمہیں مزہ چکھاؤں گی۔ کوے نے آج پھر دوبارہ سے رات کو اس کے دروازے پر دستک دی۔ چڑیا نے اپنا سامان لیا اور باہر آئی اور پریشانی سے کوے کو کہنے لگی، کوے بھیا، ہمارے اس پیڑ پر ایک بھوت آ گیا ہے، جس نے کہا ہے کہ اس درخت پر رہنے والے سب پرندوں کو کھا جائے گا۔ چڑیا یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن کوے نے سوچا، کوئی بھوت نہیں ہے،
اچھا ہوا یہ فضول سی چڑیا یہاں سے چلی گئی۔ رات ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ کوا ڈر گیا۔ کوے نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کون ہے؟ تو دروازے سے آواز آئی، میں بھوت ہوں، اور اگر جان پیاری ہے تو صبح تک یہاں سے چلے جاؤ۔ کوے نے ڈرتے ڈرتے ساری رات گزاری اور صبح ہوتے ہی وہاں سے اڑ گیا اور چلا گیا۔ پھر اس نے اس درخت کی طرف کبھی بھی واپس مڑ کے نہیں دیکھا اور چڑیا یوں اپنے گھر میں آرام سے رہنے لگی۔ پیارے بچوں، سستی اور کاہلی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، جبکہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔